السلام علیکم۔ آج سے انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے اور وہ بھی تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج سے میں نے شروع کیا ہے کہ آج سے میں قرآن پڑھوں گی۔ اگر آپ کو قرآن سننا پسند ہے اور تفسیر والا قرآن پسند ہے تو آپ یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ والی سیریز دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر اللہ سے محبت ہے اور دین کا جذبہ ہے دل میں تو ضرور آپ کو یہ سمجھ میں بھی آئے گی، اور میں کوشش کروں گی سمجھانے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ قرآن بہت ہی اچھا قرآن ہے، الحمدللہ۔ سبھی جانتے ہیں قرآن سے اچھی کوئی کتاب نہیں، لیکن اس قرآن میں جو تشریح دی گئی ہے یہ پورا سعودی عرب سے آتا ہے، سعودی عرب سے ہی چھپ کر یہاں پر آتا ہے انڈیا میں۔ تو اس قرآن کے بارے میں آپ پتہ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس کی جو تشریح ہے بہت اچھی ہے، بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہ قرآن انڈیا میں نہیں ملتا، یہ صرف وہیں پر ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کا احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس کے اور بھی متعدد نام ہیں، احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء الرقیہ، ایسے بہت سارے نام ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے، مقتدی سری نماز میں ہو یا جہری، فرض نماز میں ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم نے صرف سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ لیا اور پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے، چاہے آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے میں دشواری پیش آنے لگی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اثبات میں جواب دیا، یعنی انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حوالہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن
فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثَ غَيْرُ تمام، جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا، اِنَّ نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اقرأ بہا فی نفسک، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ صحیح مسلم۔ مذکورہ دونوں حدیث سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورہ اعراف، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ یہ حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا بشرط صحیح، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، مطلب کہ جو قرات پڑھتے ہیں نا زور سے جب پڑھتے ہیں، جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو جہری نماز ہوتی ہے۔ ہاں امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھے یا امام سورہ فاتحہ کی آیت وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ سکیں، یا امام سورہ فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس طرح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حاکم بدہن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے اور دونوں میں سے کسی ایک پر عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں۔ فنعوذ باللہ من ھذا، دیکھیے سورہ اعراف آیت کا حاشیہ۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو کتاب تحقیق الاکرام از مولانا عبدالرحمن مبارک پوری، توضیح الکلام مولانا ارشاد الحق عصری حفظ اللہ وغیرہ۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ امام ابن یتیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کی قرات سن رہا ہو تو نہ پڑھے اور اگر نہ سن رہا ہو تو پڑھے، یعنی کہ اگر وہ زور سے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پڑھنی ہے نا، اور اگر وہ ہلکے پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمیں پڑھنی ہے، لیکن اپنے جی میں پڑھنی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ کل ملا کر اس میں یہ بتایا گیا ہے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ صورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں گی نا، جتنی بھی صورت وہ مکی ہوتی ہیں، چاہے وہ مطلب خواہ وہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کی اطراف و جناب میں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ یہ مدنی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے، اسی طریقے سے مدنی صورت اور مکی صورت کا یہی مطلب ہے، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئی، اس سے دور حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا ہے یا سورت کی مستقل آیت ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آیت ہے، یا مطلب یہ ہر صورت میں پڑھنا ضروری ہے، یا ہر صورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں ہے، اسے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرآن مکہ و کوفہ نے اسے سورۃ فاتحہ سمیت سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرآن مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے سوائے سورہ نمل کی آیت کے، کہ اس میں بال اتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ اس طرح جہری نمازوں میں اس کی اونچی آواز پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے کی قائل ہیں اور بعض سری آواز سے۔ اکثر علماء نے دوسری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، تاہم جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرا ابدا یتلو محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانا ذبح، وضو اور جماعت سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔
جب تم قرآن پڑھو، سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ الحمد میں الاستغراق یا اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت اور احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اور الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے۔ حوالہ ترمذی، نسائی۔ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ صحیح مسلم۔ ربی اللہ، تمام ربی اللہ، اللہ تعالیٰ ربی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عالمین، عالم جہاں ان کی جمع ہے، ویسے تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش وطعور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طباع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ رحمان بروزن فعلان ہے اور رحیم بروزن فعیل ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے رحمان دنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحم عام ہے جس سے بلا تحقیق کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومن کے لیے خاص ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اس طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس صحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلیل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ عام عبارت ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پر مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ رہ پا گیا ہے وہ مافوق الاسباب اور ما تحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے مطالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ باور کرواتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ نے اہل ایمان کو فرمایا، نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک بلکہ مطلوب و محمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع و ضار و باور کرنا، اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہراور تسلیم کرنا، اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے مستف ماننا، اسی کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی تینوں قسموں میں بھی مختصراً بیان کر دی جائیں۔ یہ قسمیں ہیں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کا ملاحدہ و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اگر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، تو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ وغیرہ من الآیات۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ تو توحید الوہیت یہ ہے کہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت ہی سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جو سراسر شرک ہے۔ اب آتی ہے تیسری، توحید صفات کا مطلب کیا ہے؟ تو توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، اور دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یا اس قسم کی اور صفات الوہیہ یا ان میں سے کسی صفت بھی اللہ سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شرک کر رکھا ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔
ہدایت کے کئی مفہوم ہیں: راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر حق کی توفیق اور استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وحی الاسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور جواب قرآن و حدیث سے صحیحہ میں محفوظ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے انبیاء، شہداء اور صدیقین اور صالحین کا، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ بعض روایت سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سے مراد یہودی، اور ضالین گمراہوں سے مراد نصارہ عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں، لا اعلم خلافا بین المفسرین فی تفسیر بالیہود ولا الضالین بالنصارى۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں، گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ اور ثالث الثلاثہ، اللہ کا بیٹا اور تین خدا میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ادبار و نکبت کے بڑھتے ہوئے سائے سے محفوظ رہ سکے، آمین۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ جہری نماز مطلب جو زور سے پڑھی جاتی ہے نماز، جیسے کہ مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ کے نبی زور سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، مطلب مسجدوں میں گونجنے کی آواز آتی تھی آمین کی۔ ابن ماجہ، ابن کثیر۔ بنا بنے آمین اونچی آواز سے کہنا سنت، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معمول یہ ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں: کذالک فلیکن، اس طرح ہو، ولا تخیب رجاءنا، ہمیں نامراد نہ کرنا، اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، آمین۔